بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ جو داغ وہ لگاتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام ذی عزت شخص تھے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی شرمیلے اور بڑے لحاظدار تھے۔ یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا۔ کتاب التفسیر میں تو امام صاحب رحمہ اللہ اس حدیث کو اتنی ہی مختصر لائے ہیں، لیکن احادیث انبیاء کے بیان میں اسے مطول لائے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بوجہ سخت حیا و شرم کے اپنا بدن کسی کے سامنے ننگا نہیں کرتے تھے۔ بنو اسرائیل آپ کی ایذا کے در پہ ہو گئے اور یہ اڑا دیا کہ چونکہ ان کے جسم پر برس کے داغ ہیں، یا ان کے بیضے یعنی فوتے بڑھ گئے ہیں، یا کوئی اور آفت ہے، اس وجہ سے یہ اس قدر پردے داری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ یہ بدگمانی موسیٰ علیہ السلام سے دور کر دے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام حسب عادت تنہائی میں ننگے نہا رہے تھے۔ ایک پتھر پر آپ نے کپڑے رکھ دیے تھے۔ جب غسل سے فارغ ہو کر آئے، کپڑے لینے چاہے تو پتھر آگے کو سرک گیا۔ آپ اپنی لکڑی لیے اس کے پیچھے گئے، وہ دوڑنے لگا۔ آپ بھی اے پتھر میرے کپڑے کہتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ بنی اسرائیل کی جماعت ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آپ وہاں تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر ٹھہر گیا۔ آپ نے اپنے کپڑے پہن لیے۔ بنو اسرائیل نے آپ کے تمام جسم کو دیکھ لیا، اور جو نکمی باتیں ان کے کانوں میں پڑی تھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ غصے میں موسیٰ علیہ السلام نے 3 یا 4 یا 5 لکڑیاں پتھر پر ماری تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ان لکڑیوں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے۔ اسی براءت وغیرہ کا ذکر اس آیت میں ہے۔ یہ حدیث مسلم میں نہیں، یہ روایت بہت سی سندوں سے بہت سی کتابوں میں ہے۔ بعض روایتیں موقوف بھی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے، جہاں ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بدگمانی کی اور آپ کو سنانا شروع کیا۔ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہ اسے اٹھا لائے اور بنو اسرائیل کی مجلس کے پاس سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی ہارون علیہ السلام کے جثے کو زبان دی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظہر کے طور پر موت کا اظہار کیا۔ ان کی قبر کا صحیح نشان نامعلوم ہے، صرف اس ٹیلے کا لوگوں کو علم ہے اور وہی ان کی قبر کی جگہ جانتے ہیں، لیکن بے زبان تو ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایذا یہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایذا ہو جس کا بیان صحیح بخاری کی روایت میں پہلے گزرا، لیکن میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اور وہ دونوں ہوں، بلکہ ان کے سوا اور بھی ایذائیں ہوں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں میں کچھ تقسیم کیا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، اس تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، میں تیری اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ میں نے جا کر رسول اللہ کو خبر دی۔ رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو موسیٰ علیہ السلام پر، وہ اس سے بہت زیادہ ایذا دیے گئے لیکن صبر کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے، مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا، اس لیے کہ یہ طاقت انسانی سے خارج تھا، پر یہ دیدار دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے تو ناممکن ہے، لیکن بروز قیامت جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا، یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ ہم تمام کو اللہ کے بزرگ و برتر اور خوبصورت چہرے کا دیدار نصیب فرمائے۔ سب سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر دیا۔